سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی شاد کا سوالی ہے۔ حضرت دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں کلام سنا رہے تھے اور ہم بڑے اچھے انداز میں سن رہے تھے۔ اللہ ان کی آواز میں خوب اور بھی مزید اضافہ عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد میں ہمارے کلیمہ جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئے اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنائے۔ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری کا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا کرم ہے، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا کرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پر فدا ہوں، میں تیرے محمد قدر کا گدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اس پر فدا ہوں، میں تیرے محمد قدر کا گدا ہوں، تجھے واسطہ سید کربلا کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، محمد جو تو نے قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں
مکمل چھپا ہے محمد کو جو تم نے قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن سما میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میں غریب ہوں یہی نہ، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ۔ اب آئیے اسی کے ساتھ آپ کے سامنے نعت پڑھنے کے لیے محمد نظام الدین اشرفی آئیں گے اور آپ کے سامنے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، غور کر سرکار کی مجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا سناخہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ نعت سب مل کر پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا۔ کنو ہے زمانہ صبح شب ولادت، کنو ہے زمانہ صبح شب ولادت، پودا اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پہلے بہار آئی شکل نگار آئی، پہلے بہار آئی شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا۔ دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش الا خریرا صبح شب ولادت، تا عرش الا خریرا صبح شب ولادت، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا، سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا۔ صبح صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے ٹوڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں ٹوڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھاگے پیالہ نور کا، دینا تیرا دے ڈال سب کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور دیوا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور دیوا سب گھرانا نور کا سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا پیشی حق مجدہ شفا کا سناتے جائیں گے پیشی حق مجدہ شفا کا سناتے جائیں گے آپ اٹھتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ اٹھتے جائیں گے ہم کو سناتے جائیں گے بل نکل جانے کی جائے آمدن آنکھوں سے وہ ہم پیسوں کے لیے وہ دریا بہاتے جائیں گے سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا سرکار کی آمد سرکار کی آمد زندہ کی آمد حضور کی آمد کاشف کی آمد طہا کی آمد مجمل کی آمد مدثر کی آمد طہا کی آمد محبوب کی آمد دیگر کی آمد سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ جشن آمد رسول جشن آمد رسول اللہ بولو بی آمینہ کے پھول بی آمینہ کے پھول جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں ربیع الاول اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جب سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیرے گود میں آ گئی دونوں عالم کے رسول دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا پیاری صورت ہنستا چہرہ ارے منہ سے جھڑتے پھول مدنی چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی
हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमिना भी सबसे ये कहने दुआ हो गई कबूल, दुआ हो गई कबूल, आमिना बीबी सबसे कहने लगी, दुआ हो गई कबूल। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल, दुआ हो गई कबूल। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नग़्मे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया, ये खुदा के है रसूल, ये खुदा के है रसूल। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल, बीबी आमिना की फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, और प्यार से बोलो आका की आमद, और झूम के बोलो और प्यार से बोलो, शर्मा ना छोड़ो, और ये भी बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल थाम कर बैठ जाए इंशाअल्लाह। उस शख्स के अब हम तारीफ का मुहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका दीदार करने के लिए कई कई दूर से आते हैं, तारीफ का मोहताज नहीं है, जिधर जाए उधर गली गली नगर नगर के चर्चे होते रहते हैं। और इंशाअल्लाह उस शख्स को आपके हवाले करता हूँ। उनसे पहले मैं साहिब खाना की तरफ से हमारे बुजुर्ग मुफ्ती साहब को चादर और फूलपोशी कर रहे हैं। आप हजरात अपने माथे के आंखों से देखते रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، سبھی تیرے نام پہ قربان کروں میں۔ اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور مفکر اہل سنت کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس نیک اور پاکیزہ مجلس کی حاضری کو قبول فرما اور ہم تمام کو تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرنا، خوش ہو خوشی منانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو، خوش ہو جاؤ۔ تو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں فضل اور رحمت سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے کہ اے بندو، میں تمہیں اپنا حبیب عطا کر رہا ہوں، تم پر میں اپنا فضل نازل کر رہا ہوں، میں تم پر اپنی رحمت بھیج رہا ہوں۔ اس رحمت کو پانے کے لیے، اس رحمت کو پا کر، اس فضل کو حاصل کر کے تم خوش ہو جاؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ کیونکہ انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان خوش ہو جائے۔ اگر ہمیں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اور کوئی ایسی نعمت جس کے ہم لائق نہیں ہیں
اگر ویسی نعمت بندے کو حاصل ہو جائے تو انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. جس بات کی انسان کو توقع اور امید نہ ہو، جس بات کی انسان کو امید نہ ہو کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی، جس بات کی انسان کو امید نہ ہو کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے گی، اگر وہ چیز اسے مل جائے تو انسان حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور یہ انسان کی طبیعت ہے. اور جو خوش نہ ہو وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب انسان کسی ایسی چیز کو جو بہت زیادہ مشکلوں سے حاصل ہونے والی ہے، جو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد حاصل ہونے والی ہو، اگر انسان کو وہ چیز حاصل ہو جائے تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے. اس دنیا میں حضور سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. حضور کی ذات سب سے بڑا فضل ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ حضور کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا فضل اور آپ اللہ کی سب سے بڑی رحمت، وہ فضل اور وہ رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کے صدقے ہمیں سانس کی نعمت عطا فرمائی. اس پیغمبر کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا. یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. ہمیں جہاں چاہے وہاں پیدا کرے، ہمیں جس میں چاہے اس میں پیدا کرے. ہمیں انسان بنائے یا پتھر بنا کر پیدا کرے، ہمیں درخت بنائے یا پیڑ پودا بنائے، جو چاہے وہ بنائے. یہ اس کی مرضی کی بات ہے. پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ الہی تو مجھے پتھر کیوں بنایا، مجھے انسان بنا دیتا، تو مجھے پتھر کیوں بنایا. پانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الہی تو مجھے پانی کیوں بنایا، تو مجھے انسان بنا دیتا تاکہ جو ہے میں پینے والا ہوتا، خود پینے والا ہو جاتا. نہ پیڑ کہہ سکتے ہیں نہ پتھر، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا. اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا. خدا پر کسی کا حکم نہیں، بلکہ خدا کا حکم ہر ایک پر چلتا ہے. خدا کا حکم ہر ایک پر چلتا ہے. وہ پتھر کو پتھر بنایا، اس نے انسان کو انسان بنایا، چرند پرند کو چرند پرند بنایا، چوپایوں کو چار پائے والوں کو چار پیر والا بنایا. یہ اس کی مرضی کی بات ہے. کوئی بکری یہ نہیں کہہ سکتی کہ الہی تو مجھے انسان کیوں نہیں بنایا. نہیں، نہ کوئی بیل کہہ سکتا ہے کہ جو الہی تو مجھے انسان کیوں نہیں بنایا. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، اور نہ کوئی دوسری چیز کہہ سکتی ہے خدا کی بارگاہ میں کہ تو مجھے وہی بنانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں بنایا. کیونکہ اس کی مرضی کی بات ہے، خدا کی مرضی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، وہ جیسے چاہے فیصلہ فرمائے، اس کے فیصلے میں کوئی دخل دینے والا نہیں. وہ جیسے چاہے فیصلہ فرمائے. ہمارے تعلق سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں انسانوں میں پیدا کیا جائے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. خدا نے حضور کو پسند فرمایا اور حضور کی امت میں ہم جیسے گنہگاروں کو پسند فرمایا، اور اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم جیسے کیونکہ ہم لائق نہیں ہیں کہ ہم جو ہے حضور کی امت میں اپنے آپ. بڑے بڑے انبیاء کرام نے حضور کی امت میں آنے کے لیے دعائیں مانگی. موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبران اعظام نے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ الہی تو ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما دے.
یا اللہ تو ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما دے. بڑے بڑے پیغمبروں نے یہ دعائیں مانگی. ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اس کی مرضی کی بات ہے، یہ اس کی مرضی، یہ اس کی مہربانی ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا فرمایا. ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی خوش ہوں وہ کم ہے دوستو. ہم اپنے تقدیر پر جتنا بھی خوش ہوں وہ کم ہے، کیونکہ ایسے ایسے نعمتیں حضور کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئی ہیں، ایسی ایسی برکتیں ہمیں حضور کے صدقے میں عطا ہوئی ہیں. کیا یہ کم بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو خدا 10 رحمتیں ہم پر نازل کرتا ہے. ایک مرتبہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو خدا ہمارے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ کیا کوئی کم بات ہے؟ یہ سب حضور کا صدقہ ہے. انسانوں کو جو عقل ملی ہے، ہم عقل سے ہر ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن خوب یاد رکھیں یہ عقل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے عطا فرمائی. وہ چاہتا تو عقل کی دولت کسی مخلوق کو عطا کرتا، وہ چاہتا تو عقل کی دولت کسی مخلوق کو، وہ چاہتا تو جانوروں کو عقل کی دولت عطا کرتا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. وہ جس کو جو چیز چاہے عطا کرے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ جس مخلوق کو چاہتا عقل عطا کر دیتا. یہ اور بات ہے کہ آج ان کے پاس عقل نہیں ہے. بھینس کے پاس عقل نہیں ہے، بھینس کے پاس عقل نہیں ہے، گائے کے پاس عقل نہیں ہے، بیل کے پاس عقل نہیں ہے. یہ خالق کی مرضی ہے. وہ کس طرح مرضی ہے کہ بھینس اور گائے اس کی شان اتنی بلند و بالا نہیں ہے جتنی شان انسان کی بلند و بالا ہے. انسان کا مرتبہ و مقام جتنا بلند و بالا ہے، دوسری مخلوق کا مرتبہ و مقام اتنا بلند و بالا نہیں ہے. اور انسان کا مرتبہ و مقام انسان ہونے کے ناطے بلند و بالا نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں آخری پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں، اس واسطے انسانوں کا مرتبہ و مقام بلند و بالا. انسانوں میں حضور کو رب تبارک و تعالیٰ بھیجنے والا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں مرتبہ مقام انسانوں کا بلند فرمایا، کیونکہ انسانوں میں حضور کو بھیجنے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اس واسطے فرماتے ہیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا، یعنی ہر ایک عالم کے لیے، ہر عالم کے لیے وہ رحمت ہے. پرندوں کا عالم ہو، درندوں کا عالم ہو، چوپایوں کا عالم ہو، جناتوں کا عالم ہو، فرشتوں کا عالم ہو، ہر ایک ایک عالم، ہر عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا. رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل عالموں کے لیے رحمت ہے. صرف انسانوں پر رحمت بن کر حضور تشریف نہیں لائے. ہر ایک ایک عالم، چاہے پتھروں کا عالم ہو، عالم ایک دنیا کو کہتے ہیں. پتھروں کی ایک دنیا ہے اس کی، پیڑوں کی ایک دنیا ہے اس کی بھی ایک دنیا ہے، پرندوں کی ایک دنیا، جناتوں کی ایک دنیا. یعنی ہر ایک ایک مخلوق کا ایک ایک عالم، اس کے رہن سہن کا طور طریقہ، رہنے سہنے کا طور طریقہ، اس کے پیدا ہونے جینے مرنے کا طور طریقہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا، آپ کی مرضی. پھر کہتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جو اللہ اگر چاہتے تو حضور کسی عالم میں
کسی عالم میں تشریف لے جاتے ہیں، جناتوں کے عالم میں تشریف لے جاتے ہیں، ملائکہ کے عالم میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم انسانیت میں رکھا. انسانوں کے عالم میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. کوئی یہ کہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ساری مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے بڑی عزت والا، سب سے بڑے احترام والا انسان ہے، تو انسان کو یہ عزت و احترام کس وجہ سے ملے؟ انسان پہلے اشرف نہیں. انسان اشرف کب بنا؟ جب ارادہ الہی ہوا کہ انسانوں میں اپنے پیغمبر کو بھیجا جائے، انسانوں میں میرے حبیب کو بھیجوں میں. جب خدا نے ارادہ فرمایا تب انسانوں کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا تاج رکھا، بزرگی کا تاج رکھا، سرداری کا تاج رکھا. انسانوں کو عقل کی دولت عطا فرمائی کب؟ جب حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو انسانوں کو سب پر سردار بنایا، انسانوں کو سب پر بڑا بنایا، انسانوں کو حاکم بنایا. انسان سے زیادہ طاقتور دوسری مخلوق ہے، انسان سے زیادہ طاقتور بہت ساری مخلوقات ہیں. سمندر میں بہت ساری مخلوقات انسان سے زیادہ، زمین پر بہت ساری مخلوقات ہیں جو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. ہاتھی انسان سے زیادہ طاقتور، بہت ساری انسان سے زیادہ طاقتور ہیں. لیکن طاقت کے بل بوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری نہیں عطا فرمائی. طاقت کے بل بوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرداری نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی نعمت کے بل بوتے اور عقل کی نعمت کے بل بوتے انسان کو بلند و بالا رکھا. عقل ہے اس لیے انسان اتنے بڑے ہاتھی کو اپنے قابو میں کرتا ہے. ایک نکیل کے ذریعے ہاتھی کو جو ہے اپنے قابو میں، انسان اونٹ کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، خطرناک چیزوں کو اپنے قابو میں رکھتا ہے انسان عقل کی وجہ سے. اور یہ عقل انسان کو کس کی وجہ سے ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو انسانوں کو دوسری ساری مخلوقات سے بلند و بالا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، ہماری یہ خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، دل و جان سے بڑھ کر حضور کو ہم چاہنے والے ہو جائیں، دل و جان سے زیادہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہو جائیں. ایمان اس بات کو چاہتا ہے کہ ایک امتی اپنے پیغمبر سے محبت رکھا کرے، اپنے پیغمبر کو چاہے. حضور کا جب نام آئے تو خوشی انسان کے اندر پیدا ہو، انسان کے اندر خوشی پیدا ہو. یہ ایمان کی نشانی، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر یہ خوشیوں کا اظہار کہ جو ہے ہم الحمدللہ یہ 12 دن تک محفل میلاد مختلف جگہوں پر منعقد کیے جا رہے ہیں. یہ میں پھر آج ہمارے نالبند صاحب ان کے گھر میں، جناب حیدر صاحب نالبند ان کے گھر میں آج یہ محفل میلاد جو منعقد ہوئی ہے، الحمدللہ میں آپ تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اس مجلس کا اہتمام کیا. اس کی برکت ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس سے یہ ہمیں برکت دکھائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کی برکت ضرور بھی ضرور ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے، کیونکہ جہاں کہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے، ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی تعریف بیان کی جاتی ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. ہم تمام بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم جو ہے یہاں حاضر ہوئے ہیں.
دیکھیے ہر گھر میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے. آپ اور ہم اگر کہیں حاضر ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے نصیب ہی کی بات ہے. اگر ہم کہیں حاضر ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے حضور کی مہربانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی مجلس میں آنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما رہے ہیں. یہ ہمارے لیے نصیب کی بات ہے, یہ ہماری خوش قسمتی بھی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو محفل میلاد منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دیر ہی صحیح ہمیں محفل میلاد میں ہر دن بیٹھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں رحمتیں ہم تمام کو عطا فرمائے. کرم فرما رحم فرما ہماری اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. مولا تبارک و تعالیٰ تمام کو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم تمام کو خصوصاً نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں محفل میلاد منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. حضور سے سچی محبت نصیب فرما, حضور سے سچا عشق نصیب فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیں, ایک دو اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 15 تاریخ بروز جمعہ حضور مفکر اہل سنت کے سرپرستی میں ہمارے گاؤں میں انشاءاللہ حضور کا موئے مبارک آ رہا ہے. ہمیں حضور کو تو نہیں دیکھے, کم سے کم ان کے موئے مبارک کو دیکھ کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں گے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. انشاءاللہ آپ حضرات اس اعلان کو ہر جگہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس اعلان کو ضرور پہنچائیں. 15 تاریخ بروز جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر فوراً عصر تک مردوں کا دیکھنے کا انتظام رہے گا ہمارے باون پیٹ مدنی بالا مسجد میں. انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ عورتوں کا سلسلہ رہے گا. آپ حضرات اس اعلان کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پھیلائیں. انشاءاللہ اگلی محفل کل بروز پیر مغرب کی نماز کے بعد دادا پیر صاحب کلات کی اور بھٹو بھیا ان کے گھر میں محفل میلاد حسین پیٹ میں آپ حضرات ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کو محفل میلاد کی برکتیں رحمتیں ضرور ملتے رہے گی. میں تمام حضرات کا بالخصوص ہم صاحب حضور مفتی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے آج اس محفل میں آ کر محفل کی رونق بڑھائی. ہم تمام کی طرف سے حضور قبلہ کی بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. صلاۃ و سلام کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی, دعائیں ہوگی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز باقی ہے. عشاء کی نماز پڑھنا ہے نا ابھی, تو انشاءاللہ حضور مفکر سنت کے سرپرستی میں ہم عشاء کی نماز اوپر چھت کے اوپر پڑھیں گے. انشاءاللہ عشاء کی اذان ہوگی, فاتحہ ہوگی, نماز ہوگی. آپ حضرات کھانا کھا کر جانے کی کوشش کریں. کھڑے ہو صلاۃ و سلام کے لیے. یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا رسول سلام علیک, صلوات علیک. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا
الجزاء برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار کریم کا سزا اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک اور اس کے علاوہ نعت خوانی جو کچھ واضح نشین کی الہی تمام جو کچھ نیاز کی شکل میں آئے ان تمام جس قسم کی غلطیں یا خطائیں لفظ اشاعت فن میں سب کچھ اپنے فضل کرم سے معاف فرما. جو کچھ سید اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرما. الہی ان تمام چیزوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تابعین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ روز ابو خندق صحابہ کربلا کے بارے میں ساتھ قبول فرما. سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سرکار سیدنا خالد بن معاذ سرکار سیدنا خالد بن مناد جملہ تمام رضی اللہ کے بارے میں اس کو ساتھ قبول فرما. جميع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے رواب میں اس کو ساتھ قبول فرما. الہی تو اپنے فضل و کرم سے اس نیک مجلس کی حاضری میں قبول فرما. ہم تمام جو حاضر آئے ہیں مولا تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرما. ہم تمام کے نیک جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما. ارادوں کو پورا فرما. روزی روزگار میں برکت رحمتیں نازل فرما. تنگی سے ہم تمام کی حفاظت فرما. حاسدین بدخواہ بد نظروں ظالموں شریروں دشمنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. ہم سبوں کے گھروں میں برکت رحمتیں نازل فرما. پریشانیاں دور دفع فرما. مصیبتیں دور دفع فرما. الہی ہم تمام کو اطمینان چین سکون عطا فرما. دلی اطمینان چین سکون عطا فرما. الہی کرم فرما رحم فرما دستگیری فرما. گناہ صغائر و کبائر معاف فرما. نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ.